السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 74 سے 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لہذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جی، اس آیت میں مسلمانوں کو محض اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان خواہ لڑائی میں شہید ہو جائے یا بچ کر گھر واپس آ جائے، اسے دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے۔ ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو، تو اس کی موت نفاق کی ایک شاخ پر ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ بات گراں بار نہ ہوتی تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو، تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا، یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے اس کے گھر لوٹائے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا فرما دے۔ جی، اس آیت میں ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پر قدرت نہ رکھتے تھے، اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، یا ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج جو ہمیں ان ظالموں کے پنجہ سے نکال دے۔
چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے کہ یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربی اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے۔ یا اللہ مضر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قحط بھیج جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تو کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے ہی کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے جہاد کر کے انہیں ان کے ظلم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، سو ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ جی، یہاں طاغوت سے مراد سرداران قریش کی اپنی اپنی چودراہٹیں اور اسی طرح یہودیوں اور دوسرے قبائل عرب کے سرداروں کی سرداریاں ہیں، جن کی بنا پر ان کا عوام پر تسلط قائم تھا۔ جو اسلام کو اللہ نے ترقی دی تو ان سرداروں کو اپنی سرداریاں متزلزل اور ڈگمگاتی نظر آنے لگیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی۔ گویا مسلمانوں کے خلاف تمام اسلام دشمن قومیں متحد ہو کر اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہو جاتی تھیں، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کا یہ اتحاد دراصل شیطانی اتحاد تھا، اور یہ محض وقتی اور سیاسی اتحاد ہوتا تھا، ورنہ اس اتحاد میں شامل قوموں کے باہمی اختلافات بدستور موجود تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ اس شیطانی لشکر کا پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ان کے اتحاد کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔